بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، کل ایک قومی سلامتی کا اجلاس ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے قومی سلامتی کے حوالے سے، جس کا کام ہے قومی سلامتی کو ڈسکس کرنا، لیکن کل افسوس کے ساتھ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیوں کوشش کی گئی؟ کیونکہ یہ جو ہے فورم ہائی جیک ہو چکا ہے۔ جو اس کا سرغنہ تھا، یعنی کہ وزیر اعظم اس وقت جو موجود ہے، اور اس کے بھائی یعنی کہ نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے IG عباس کی رپورٹ میں کہ انہوں نے 20 سے 25 ہزار مجرم پنجاب پولیس میں بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، عابد باکسر کہتا ہے کہ انہوں نے 950 بندے پولیس مقابلوں میں مروائے ہوئے ہیں۔ میں نے وہ شرکاء میں دیکھا جو کہ ذوالفقار تنظیم چلاتے رہے، اور عزیر بلوچ کی سربراہی میں لیاری گینگ وار کا جو سرغنہ تھا وہ بھی ادھر موجود تھا۔ میں نے ان کو بھی دیکھا جنہوں نے میمو گیٹ کر کے امریکہ سے مدد مانگی فوج کے خلاف، جو سرغنہ تھے، جو ڈان لیگ میں ملوث تھے، جو کہ مودی سے ملے ہوئے تھے اور افواج پاکستان کے خلاف ایک مہم کا حصہ رہے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح نواز شریف ان کی بیٹی مہم کا حصہ تھی۔ اسی طرح را سے ٹرینڈ ایجنٹ MKM والے وہ بھی وہاں موجود تھے اور یہ گفتگو کر رہے تھے۔ اس لیے ایک قومی سلامتی کے فورم کو کل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ میرے پاکستانیوں، جن کو انہوں نے آڑے ہاتھوں سے لینا ہے وہ تو یہ قومی سلامتی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ ایک پرامن تحریک کو جو ہے کرش کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے فیصلہ کیا جائے۔ میں نے دیکھا ایک مخصوص بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ مخصوص بیانیہ کیا کہ تنصیبات میں حملہ ہو گیا ہے۔ میں بڑا گھبرایا۔ میں نے دیکھا کوئی ایئر فیلڈ خدا نخواستہ کسی نے کیپچر کر لی ہے، کوئی فوجی یونٹ میں حملہ ہو گیا خدا نخواستہ، یا شاید کوئی ایمونیشن ڈمپ وغیرہ آ گیا۔ لیکن مجھے پتہ چلا کہ جو ہمارے نیشنل ایسٹس ہیں، جو مانیومنٹس ہیں، اور کور کمانڈر کے گھر پہ جو ہے وہ شرپسند لوگوں نے حملہ کیا، جو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ حملہ ہوا، اور اس میں تحریک انصاف کے لیڈران کو وہ ملوث کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ اس کے برعکس بڑے شواہد موجود ہیں۔ عین اس وقت جب کور کمانڈر کے گھر کے اوپر پرتشدد حملہ ہوا جو کنڈیمیبل ہے اور ان کو کرار سزا دینی چاہیے، اسی وقت رانا ثناء اللہ کے گھر فیصل آباد میں اس سے بڑا اجتماع ہو رہا تھا، جس پہ انہوں نے نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائیں۔ ایک پتہ نہیں ٹوٹا، لیکن وہ کیا منصوبہ تھا کہ گیریزن فورس ہوتے ہوئے، پولیس ہوتے ہوئے، رینجر ہوتے ہوئے اور کوئک رسپانس فورس ہوتے ہوئے کور کمانڈر کے گھر کو کسی نے نہیں بچا سکا۔ 14 مارچ کو میرے پرائم منسٹر کے گھر، عمران خان کے گھر، اسی ریاستی اداروں نے حملہ کروایا، گولیاں چلائی، عورتوں بچوں کو پامال کیا گیا۔ وہاں پہ تو ریاست موجود تھی، لیکن کور کمانڈر کا گھر جو تنصیبات ہیں اس کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو میرے پاکستانیوں، ایک منظم سازش کے تھرو یہاں پہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ بیانیہ کیا ہے کہ چند ہمارے لیڈران کی آڈیوز چلائی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ شامل ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ ان میں سے ایک آڈیو تو بتا دینا جو کہہ رہے ہیں کہ تشدد کریں جا کے۔ یہ سب پرامن اپیل تھی، بشمول شہریار افریدی کے۔ اگر جیو فینسنگ کرائی جائے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک بندہ وہاں سے جہاں شہریار افریدی کہہ رہا تھا، انہوں نے لوگوں کو روکا ہے بجائے لے جانے کے۔ لیکن اس وقت جو ہے سیاسی عزائم، سیاسی مخالفت اور نفرت پیک پہ ہے۔ یہ جو سارے کے سارے مجرم ہیں، قومی مجرم، یہ سارے کے سارے اس پورے سینیریو کو اپنے لیے یوز کر رہے ہیں، اپنی ذات کے مفاد کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ اور اس وقت ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ چکی ہے کہ آپ کسی کو بھی ملٹری کورٹ میں نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تضاد کیوں ہے آخر وہ؟ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان نے ایک بات بولی، آئین پاکستان پہ چلیں۔ میرے پاکستانیوں، یہ بات شروع ہوئی ہے الیکشن سے اور الیکشن پہ ہی ختم ہوگی۔ اس وقت خوف کی فضا پیدا کر دی گئی، ہمارے عورتوں بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت پولیس، جو میرے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ پلنے والی یہ پولیس، پنجاب پولیس اور ہر ادارہ، وہ لوگوں کے گھروں میں گھس رہا ہے، لوگوں کے بیڈ روموں میں گھس رہا ہے۔ شہریار افریدی اور ہماری سوشل میڈیا کی خواتین اس وقت لاپتہ ہے۔ شہریار افریدی کی بیوی کے گھر، شہریار افریدی کے بیڈ روم میں گھس رہے ہیں۔ عثمان ڈار اور اس کی جو ہے والدہ اور بہنوں کو جس طرح انہوں نے ہراساں کیا ہے،
یہ اسلامی جمہوریہ یا کسی جمہوریہ کا بھی یہ لیول نہیں ہے. وہ اس لیے آپ کو خاموش کیا جا رہا ہے, میڈیا کو بھی خاموش کیا جا رہا ہے کہ ہیومن رائٹس کی بات نہ کی جائے. کوئی ایسا فورم نہیں ہے پاکستان میں جو صرف ہیومن رائٹس کی بات کرو, جس کی پامالی ہو رہی ہے, خوف پیدا کیا جا رہا ہے. لیکن آپ لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں. ہم پرعزم ہیں, ہم پرامن ہیں, ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. جس کو سزا دینی ہے آزادانہ تحقیقات کریں. ہمارے پاس بھی شواہد موجود ہیں, ہم بتائیں گے کہ ریڈیو پاکستان کی فوٹیج جو ہے جلتے ہوئے دکھائی دے رہی, گیا کوئی نہیں ہے وہاں پہ. تو کون وہ لوگ ہیں اس سازش میں کہ رانا ثناءاللہ کا گھر بچا ہوا ہے, لیکن اہم تنصیبات جو ہیں وہ جلدی ادھر گلاؤ ہو گیا ہے. اور ہمارے سارے لیڈرز کہہ رہے ہیں پرامن رہے, لیکن اس کے اوپر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس لیے پرعزم رہیں, پرامن رہیں, آئین کے ساتھ رہیں, پاکستان کے ساتھ رہیں, اور خوف کی زنجیریں توڑ دیں اور حق پہ کھڑے ہو جائیں. نصر من اللہ و فتح قریب.